قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين۔ آج کے سبق میں اور اس مکمل رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ قارون کے متعلق ذکر فرما رہے ہیں، جس کی دولت آج دنیا کے اندر بلکہ آج سے سینکڑوں ہزاروں سال پہلے سے ضرب المثل بنی ہوئی ہے۔ جہاں پر بھی دولت کی مثال دینی ہو تو وہاں پر قارون کا نام لیا جاتا ہے، یعنی اللہ نے اتنا اس کو نوازا تھا۔ یہاں پر تو اس کا اتنا وضاحت سے تعلق قرآن کے اندر تو نہیں ملتا، اس کی تفسیر تراب کے اندر یہ چیز ذکر ہے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کا سگا بھتیجا تھا، ٹھیک ہے نا، قارون چچا کا بیٹا تھا، موسیٰ علیہ السلام کے چچا کا بیٹا تھا یہ قارون۔ یہ تراب کے اندر یہ چیز ملتی ہے، اور یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو ذکر کیا ہے کان من قوم موسیٰ، کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی یعنی بنی اسرائیل کا ایک فرد تھا، لیکن اس نے اپنے تعلقات کس سے بنائے؟ قبطیوں سے، فرعون سے۔ یہ اصل میں یہ جو حکمران ہوتے ہیں نا، یہ اپنی سلطنت کو قائم رکھنے کے لیے ان کا یہ ایک طریقہ ہوتا ہے کہ جہاں پر حکومت کرنی ہے نا وہاں سے لوگوں کو خریدتے ہیں اس کی قوم میں سے، تاکہ مشکل آنے پر یہ ہمارے ساتھ ہو، اور قوم میں سے جو لوگ آپ کے وفادار بن جائیں نا وہاں پر حکومت کرنا آسان ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ قوم کے لوگ ہوتے ہیں، قوم والوں کو ان کے اوپر پورا اعتبار ہوتا ہے، وہ سارے حالات اور واقعات سے آگاہ ہوتے ہیں، اور مشکل وقت میں وہ اپنی قوم کو سنبھال بھی لیتے ہیں۔ اس لیے یہ ایسے لوگوں کو خریدتے ہیں اور ایسے لوگوں کو بڑا مال و دولت سے نوازتے ہیں، بڑے بڑے عہدوں سے نوازتے ہیں۔ یہی ایک جو قارون تھا نا، یہ اس طرح کی ایک جماعت کا معزز فرد تھا، یعنی یہ کوئی ایک دو لوگ نہیں ہوتے کسی قوم کے اندر، جس طرح قوم بہت بڑی ہے اسی طرح یہ لوگ بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں، یہ جماعت ہوتی ہے پوری جس کو حکمران خریدتے ہیں۔ تو اسی جماعت میں سے یہ سب سے بڑا شخص تھا قارون، اور اس نے اسی چیز سے بڑا مال و دولت اکٹھا کیا تھا، یعنی فرعون کا جو خاص بندہ تھا یہ، اس وجہ سے اس نے بڑا مال و دولت اکٹھا کیا تھا، اور دوسرا اللہ نے اس کو ایک ہنر دیا تھا۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ اس کو سونے بنانے کا ہنر آتا تھا، سونا، لیکن اللہ بہتر جانتا وہ ہنر کیا تھا اس کے پاس، تو اس ہنر کی وجہ سے بھی اس کے پاس مال بہت زیادہ تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو چونکہ اللہ نے نبوت عطا کی، موسیٰ علیہ السلام کو بھی ان کے بھائی کو بھی، تو یہ کہا جاتا ہے کہ اس شخص کو جو نا موسیٰ علیہ السلام اور ان کی جو نبوت تھی، اور اس طرح ہارون علیہ السلام، یہ ان کے بارے میں دل میں نفرت رکھتا تھا، اسی لیے اس نے ان کے خلاف سرکشی کی، ٹھیک ہے نا، یعنی آپ کی خاندان میں سے اگر کوئی کسی بڑے عہدے پر فائد ہو جائے اور آپ نیچے ہی رہیں تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ پھر دوسرا رستہ اختیار کرتے ہیں اس کو نیچا دکھانے کے لیے۔ تو اس نے بھی اسی طرح ہی طریقہ کار اختیار کیا، اسی چیز کو اللہ نے ذکر کیا فبغى علیہ، قارون نے ان پر سرکشی کی، یہ وہی چیز ہے۔ وآتیناہ من الکنوز ما، اللہ نے اس کو خزانے دیے تھے، اتنے خزانے تھے، ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوہ، خزانے نہیں بلکہ خزانوں کی چابیاں اٹھانے کے لیے ایک جماعت تھی جو بڑی طاقتور تھی۔ عصبہ 10 سے لے کر 40 تک کے لوگوں کے اندر جو جماعت ہوتی ہے اس پر عصبہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی 10 سے لے کر 40 تک جو لوگ ہوتے ہیں ان پر جو لفظ بولا جاتا ہے عصبہ کا، یعنی اس کے درمیان وہ لوگ تھے جو اس کے خزانے کی چابیاں اٹھاتے تھے۔ اب اس دور میں چابیاں ایسی نہیں ہوتی تھی جو آج کے دور میں موجود ہے، بجائی نا بات کی، آج تو ایک گچھے کے اندر آپ پتہ نہیں کتنے کتنے خزانوں کی چابیاں چھپا سکتے ہیں۔ تو یہ تھوڑا سا ذہن میں رکھیں، اس دور میں یا تو جس طرح دروازہ بند کر دیا جاتا ہے، جس طرح آپ قلعے کے دروازے دیکھتے ہیں، اس کو پھر لکڑی کے کسی سانچے کے ساتھ بند کیا جاتا ہے یا لوہے کے کسی دھات کے ساتھ بنا کر، یعنی وہ بڑی بڑی قسم کی چابیاں ہوتی تھیں۔ تو ظاہری بات ہے ان کو اٹھانے کے لیے بھی بڑے بڑے لوگ چاہیے۔ تو جو بھی ہے ایک کمرے کے اندر بھی اگر خزانہ ہو، صرف ایک کمرے کے اندر بھی، تو آپ کو پتہ اس کی مالیت کتنی ہوتی ہے۔ تو یہ تو پھر ایک جماعت تھی، تو 2 4 10 15 جتنے بھی کمرے ہوں،
قرآن کے مطابق یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کو جو اللہ نے دولت دی تھی نا وہ ایک ضرب المثل بن گئی، بہت اللہ نے اس کو نوازا تھا۔ اسی لیے اس کی قوم نے کہا تھا اذ قال له قومه لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین، اپنی دولت پر اکڑو نہیں، اتراؤ نہیں، اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، اللہ نے جو تمہیں عطا کیا ہے نا اپنے مال سے آخرت کے گھر کو تلاش کرو، یعنی اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو اور اس کے بدلے میں اللہ سے جنت میں گھر بنواؤ۔ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اور دنیا کے اندر جو تمہارا حصہ ہے نا اس کو بھولو نہیں، یہ بڑی اہم بات ہے۔ اس کی وضاحت حدیث سے ہوتی ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ انسان 3 قسم کا مال ہوتا ہے اس کا اپنا، ایک وہ جو خرچ کر لیا، ایک وہ جو اس نے صدقہ کر دیا، ٹھیک ہے نا، ایک وہ جو استعمال کر رہا ہے اس کو، ٹھیک ہے نا۔ یہ 3 قسم کے مال جو ہوتے ہیں نا، یہ انسان جو ہے یہی صرف اس کا اپنا مال ہے، باقی جو مال ہے وہ غیروں کا ہے۔ تو یہی چیز اس کی قوم کے لوگ اس کو سمجھا رہے ہیں کہ اللہ نے جو دنیا میں تمہارا حصہ رکھا نا اس کو نہ کبھی بھولنا کہ وہ کتنا ہے۔ اگر یہ انسان ذہن میں سوچ کے زندگی گزارے نا کہ میری زندگی کے اندر میرا حصہ اتنا ہی ہے، جو میں کھا رہا ہوں، جو میں اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہوں، جو میں نے کھا لیا ہے، جو میں آگے کھاؤں گا، یہی میرا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے نا پھر بڑے اچھے انداز سے زندگی گزارتا ہے، پھر وہ حلال اور حرام میں تمیز کرتا ہے کہ میں حرام کے ذریعے کتنا ہی کیوں نہ کما لوں، کھانا میں نے اتنا ہی جتنا میرے نصیب میں۔ تو یہ چیز انسان کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ مال میرا وہی ہے جو میں نے استعمال کرنا ہے، باقی اگر میں حرام کماتا ہوں تو وہ جو بھی کھائے گا اس کا گناہ میرے اوپر آنا ہے۔ یعنی گھر کا مین سربراہ، باپ یا بڑا بھائی جو کمائی کرتا ہے، اگر وہ حرام کی کمائی کر رہا ہے تو وہ سارا گناہ اس کے اوپر ہے۔ اگر یہ سوچ کے کرے کہ میرا مال وہی ہے جو میں نے کھانا ہے، باقی گھر والوں کو اللہ نے جو نصیب میں لکھا وہ ملے گا، میں جتنا کما سکتا ہوں حلال ذریعے سے کماؤں۔ تو یہ چیزیں جب ذہن میں ہوتی ہیں نا، یہ قرآن کی تفسیر، احادیث، یہ ترجمہ پڑھنے کا مقصد ہی یہ ہے، یہ واقعات بیان کرنے کا مقصد ہی یہ ہے، کیونکہ ان واقعات کو ہزاروں سال گزر گئے ہیں، اب ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ واقعے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں سے جو عبرت والی چیزیں ہیں وہ نکال کر ان کو ذہن میں بٹھانا چاہیے ہم سب کو، مجھے اور آپ سب کو۔ تو یہاں وہ یہی سمجھا رہے ہیں کہ دنیا میں جو تمہارا حصہ ہے نا اس کو ہمیشہ ذہن میں رکھو، وہ اتنا صحیح ہے جتنا تم نے استعمال کر دیا، تو وہ جتنا حلال طریقے سے اس کو لے سکتے لے لو۔ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، جس طرح اللہ نے تمہارے اوپر احسان کیا تم بھی اس طرح احسان کرو، یعنی جس طرح اللہ نے بغیر کسی غرض کے تمہیں دیا ہے نا، ایسے لوگوں کو بھی بغیر غرض کے تقسیم کرو۔ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد نہ کرو، إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ، اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ اب یہ باتیں سن کر قارون نے کیا کہا؟ وہی بات جو آج کے یہ سائنسدان دہریہ لوگ جو اللہ کے منکر ہیں، خدا کے منکر ہیں نا، جو باتیں کرتے وہی بات اس نے کی، یہ نظریہ اسی کا ہی ہے۔ قال انما اوتیتہ علی علم عندی، بھائی بات یہ ہے، مجھے سمجھانے والوں، جو میرے پاس مال ہے نا یہ مجھے اللہ نے نہیں دیا، یہ تو میرے اپنے عقل اور علم کا نتیجہ ہے، یہ میں نے اپنی سمجھ سے حاصل کیا۔ یہ بات اگرچہ ہم زبان سے نہیں نکالتے، شیطان ہمارے ذہنوں میں بھی کبھی کبھی پیدا کرتا ہے۔ یعنی 4 بھائی ہیں نا، چاروں میں سے ایک بھائی اپنے کسی کاروباری ذہن سے وہ اوپر چلا گیا، سمجھا کی بات کی، اوپر چلا گیا، نصیب میں تھا، ہوتا ہے اللہ کے نصیب لکھتے ہیں، اب وہ سمجھتا ہے کہ ان کے پاس وہ چیز نہیں تھی جو میرے پاس آ گئی۔ اگر یہ مان بھی لے کہ آپ اپنی عقل کے ساتھ اوپر آئے ہیں، تو بات یہ ہے کہ اللہ بہت سارے بچے ایسے بھی پیدا کرتے ہیں جن کو عقل ہی نہیں ہوتی، آپ کو بھی اللہ ایسا بنا سکتا ہے۔ یہ اللہ نے جو آپ کو عقل دی ہے نا، یہ بھی اللہ نے دی ہے نا، آپ کے پاس جو عقل اور سمجھ ہے اللہ نے دی ہے۔ اگر آپ کو اللہ جو ہے ان بچوں کی طرح پیدا کرتے جو نارمل نہیں ہوئے پیدا، تو پھر آپ کا کیا بنتا؟ تو جو بھی کر لیں، جس طرح کہ آپ نے کل بھی سبق میں پڑھا تھا کہ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَىٰ وَالْآخِرَةِ، دنیا میں اور آخرت میں جو بھی تعریفات ہیں وہ اللہ کی ہیں، جو بھی خوبصورت چیز ہم دیکھتے ہیں اس کی تعریف کرتے ہیں، اصل میں وہ اللہ کی تعریف ہے، کیونکہ وہ اللہ کی دی ہوئی عقل اور سمجھ کے مطابق بنائی گئی ہے۔ یہاں پر بھی یہی چیز ہے، جب بھی آپ اپنے علم کے بنا پر کچھ کریں گے تو میرا یہ علم ہے، میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، میں اپنی زندگی کا چھوٹا سا واقعہ آپ کو بتاتا ہوں۔ بس اس وقت لا علمی، ایک نا پودا تھا لگایا ہم نے،
پودا وہ ٹیڑھا میڑھا تھا. اب ہوا یہ کہ اس پودے کی جو شاخیں تھیں نا دائیں بائیں کی, وہ میں نے کاٹ دی. یعنی وہ پودا ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ اس نے سیدھا نہیں جانا اوپر. اب میں نے اپنی عقل سے یہ کیا کہ میں نے اس کی دائیں بائیں والی شاخیں کاٹ دی, اور 1 سال کے بعد نا وہ پودا ماشاءاللہ بڑا خوبصورت سیدھا اوپر چلا گیا. اور ایک بندہ میرے قریب بیٹھا اور مجھے کہہ رہا ہے یار ویخ تو رب دے کام, ویخ تو رب دے کام ویخ کہ اے پودا تھلوں وینگا سی وہ میں سیدھا ہو گیا. بزرگ تھا بیچارہ. اس وقت میرے دل میں آیا, میں کہا وہ میں نا بڑی محنت کی, یہ میں نے بات کی, اور بات کرنے کے بعد وہ پودا تھوڑے دن رہا وہ سوکھ گیا, ختم ہو گیا. وہ پودا وہ بالر بن گیا, وہ نہیں رہا. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ ہم نے اپنے علم کی بنا پر کچھ کیا ہے تو ایسے تو نہیں ممکن. جب تک اللہ تعالیٰ اس کے اندر برکت نہیں ڈالتے ہم جو مرضی کرتے رہے. تو اس وقت بات کرتے ہوئے بھی مجھے محسوس ہوا کہ میں نے یہ بات غلط کی ہے, اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ پودا نہیں رہا, پھر اس میں ختم ہو گیا. تھوڑے دن چارہ چلا, اس کے بعد وہ ختم ہو گیا. حالانکہ 3-4 سال سے وہ پودا اوپر جا رہا. تو اس طرح ہو جاتا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ دکھا دیتے ہیں ہمیں کہ آپ کچھ نہیں ہیں, اب کچھ میں ہی کر رہا ہوں اوپر بیٹھا. اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون من هو اشد منہ قوۃ واکثر جمعا. اللہ فرما رہے ہیں او قرون تم کہہ رہے ہو کہ میں نے اپنے علم کی بنا پر لیا سارا کچھ, تمہیں نہیں معلوم اللہ نے کتنی کتنی بڑی قوموں کو ہلاک کیا ہے. من هو اشد منہ قوۃ واکثر جمعا, جو قوت کے اعتبار سے اور تعداد کے اعتبار سے تم سے بہت بڑی قومیں تھیں. فلا یسأل عن ذنوبہم المجرمون, اور یہ سمجھ ذہن میں رکھنا کہ مجرموں کو جب پکڑا جاتا ہے نا تو پھر سوال نہیں کیا جاتا. یعنی اللہ جب کسی پر عذاب نازل کرتے ہیں نا تو پھر اس سے پوچھتے نہیں کہ تمہارا گناہ کیا ہے. دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی پوچھیں گے نہیں کسی سے بھی. ہاتھ پاؤں چہرہ ہر چیز بول کر بتائے گی کہ اس نے یہ کی. تو یہ اللہ تعالیٰ ایک بات بتا رہے ہیں کہ جب اللہ کسی کو سزا دینے پر آتے ہیں تو پھر سوال بھی نہیں کرتے, ایسے تباہ و برباد کرتے. تو اللہ سے ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے.